الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں محترم دوستوں بزرگ اور عزیز و ساتھیوں، اللہ پاک کا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں سب سے بہتر جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، وہ سب سے پسندیدہ جگہ ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ پوری دنیا میں مساجد ہے. حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے. اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جہاں ابھی جمع فرمایا ہے وہ اللہ نے پوری دنیا میں جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے اس میں جمع فرمایا ہے. اور جمع ہونا میرا اور آپ کا دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. کیونکہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اللہ کے حکم کو ادا کرنے جمع ہوئے ہیں. اور اللہ کا حکم کس طرح ادا کیا جائے کہ اللہ کا حکم کس طرح ادا کیا جائے جس طرح اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کا کام کیا جاتا ہے تو وہ کام کامیاب بھی ہوتا ہے اور وہ کام دین بھی بنتا ہے اور وہ کام مغفرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اللہ کی رضا کا مقصود بھی بنتا ہے اور اس کام کے ذریعے بہت سارے فوائد اللہ پاک بندے کو عطا فرماتے ہیں. ویسے تو بہت سارے کام آدمی کر رہا ہے مگر اس کام کے اندر ایک آدمی کو جو نیت اس کی ہونی چاہیے، جو عمل اس سے صدور ہو رہا ہے، وہ عمل جو انجام دے رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، اس کام کو اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ کام کارآمد ہوتا ہے، وہ کام کامیاب ہوتا ہے اور اس کام سے اللہ پاک بندے کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرماتے ہیں. بہت سارے کام ایسے قبل میں بات آئی تھی کہ بہت بڑا مجموعہ اس کام کو کرتا ہے مگر وہ کام ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا اور یہ سمجھ کر کام ہو رہے ہیں اور یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اس کام کا ادب کیا ہے، اس کام کا طریقہ کیا ہے، اس کام کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. مثلا انسان نماز پڑھنے آیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا تو یہ تو معلوم ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے اور وضو کے اندر کون کون سی چیزیں اس کو دھونی ہے معلوم ہے، مگر بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنی مستحب چیزیں ہیں، معلوم ہی نہیں. وضو کرتے ہیں، فرائض پر بھی عمل کرتے ہیں، اس وضو کے اندر سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں اور مستحب چیزوں پر بھی عمل کرتے ہیں مگر ذہن میں نہیں ہے. کبھی بعض مرتبہ ایسا عمل سامنے آ جاتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ جانا ہوا جہاں آدمی کے پاس پانی کی قلت ہو گئی، پانی آسانی سے نہیں مل پا رہا. اب شریعت میں اور کم پانی ہے اور زیادہ مجمع موجود ہے
اب ہر آدمی تلاشتا ہے کہ میں پانی سے بھی وضو کر لوں اور میرے ساتھی بھی پانی سے وضو کر لے، ایسا رویہ، ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے میرا وضو بھی پانی سے ہو جائے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کا وضو بھی پانی سے ہو جائے، کیونکہ پانی تو کم ہے۔ اب کیا میں پورا وضو کروں جس طرح وضو کا حکم ہے، جو سنت و آداب کی رعایت کرتے ہوئے کروں، یا صرف کام فرائض ادا کرنے سے چل جائے گا تو وہ چلا کر لوں تاکہ سب کا وضو ہو جائے؟ اب اس کے اندر اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کون سی چیزیں وضو کے اندر ضروری ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے، تو وہ اگر میں ادا کر لوں گا تو میرا وضو تو کہلا جائے گا اور میں وضو والا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا دوسرا بھائی بھی اگر وضو کا پانی بچے گا تو وہ بھی اس فرائض کو ادا کر لے گا، تو اس سے اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ تھوڑے سے پانی میں 2 کا کام نکل جاوے گا یا 3 کا کام نکل جاوے گا، وہ جب ہوگا جب آدمی کو وضو کے فرائض اور سنتیں اور مستحبات کا علم ہوگا۔ ورنہ بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ جو وضو کر رہا ہے، وضو کے اندر آزاد ہو رہا ہے، ہاں، مگر ان میں سے بہت بڑے مجمع کو یہی معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ اس لیے اس کا جاننا اور اس کا سیکھنا اور اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہاں یہاں جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے سب کا وضو ہے، مگر سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ ہاں وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ بڑا مجمع وضو بنا کے آ رہا ہے، سب وضو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ میرا وضو بنا ہے، اس میں کتنے فرائض ہیں۔ یہ تو معلوم ہے سب کو کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر کلی کی جائے گی، ناک میں پانی ڈالا جائے گا، چہرے دھویا جائے گا، ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر مسح کیا جائے گا، پھر پیر دھوئے جائیں گے، یہ معلوم ہے، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام امور جو انجام دے رہے ہیں، یہ تمام اعضاء کو دھویا جا رہا ہے، یہ کلی کی جا رہی ہے، ناک میں پانی ڈالا جا رہا ہے، چہرہ دھویا جا رہا ہے، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، پیر دھوئے جا رہے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں جو ضروری ہیں، اس کو نہیں کیا تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب کیا ہونا چاہیے۔ بہت بڑا مجمع ہے، جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں، جب حلقے لگتے ہیں وہاں تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی تو وضو کے فرائض صحیح بتا دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہے، کوئی کہتا ہے 2 ہیں، الگ الگ انداز میں لوگوں کے باتیں آتی ہیں سامنے، اور آپ ان کو دیکھیں گے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یار یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ تو 5 وقت کا عمل کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اور جو لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ آ رہے ہیں اور جو لوگ موقع در موقع آ رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا، اس افسوس ہوتا ہے۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، ہاں جن کا ادا کرنا، جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی آ جائے گی ہلکی سی بھی، ہاں تو وضو نہیں ہوگا۔ اب وہ 4 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں، جب آدمی وضو کرے گا ان 4 چیزوں کے اندر بڑے دھیان سے اور فکر کے ساتھ اس 4 کام کو انجام دے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پورے چہرے کا دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے کہ پورے چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے، پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ آدمی سرسری طور پر پانی ڈالے اور یوں کرے جلدی سے ہٹ جائے اور کام چل، نہیں، اچھی طرح پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ ہاں اس سے پورا چہرہ دھل جائے، یہ فرض ہے۔ پھر پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا، اسے محاورے میں یہ جملے کہے جاتے ہیں، اس طرح سمجھایا جاتا ہے تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ پورا چہرہ کہاں تک کہلاتا ہے، اور اس پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ جس آدمی کے ہلکی پھلکی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کے بال بھی تر کرے، اور جس کے گھنی داڑھی ہے تو وہ باندھی کو خلال کرے۔ ایسے ہی دوسرا فرض ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر سے سرسری طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سرسری طور پر کونیوں کو دھو لیتے، نہیں، اچھی طرح کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اس میں کمی آ جائے گی ہاں تو وضو نہیں ہوگا۔
ایسے ہی تیسرا عمل یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے کہ سر کے 4 حصے کر لیے جائیں اور 4 حصے میں سے جو ایک حصہ ہے اتنا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت میں داخل ہے۔ ایک آدمی پورے سر کا مسح کر رہا ہے تو وہ سنت طریقہ ادا ہو جائے گا، مگر اتنا سر کا مسح کرنا ضروری ہے جس سے چوتھائی سر کا مسح کہلاتا ہے۔ اتنے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور پھر گٹوں تک دونوں پیروں کا دھونا یہ فرض ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ 4 فرض ہیں، ان چاروں فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آدمی کے فرائض کے ادا ہو جانے کے بعد وضو ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، تفصیل سے بیان انشاءاللہ وقت پہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آئے گا کہ کتنی سنتیں وضو کے اندر ہیں، کتنی سنتیں، کتنی چیزیں مستحبات ہیں، تاکہ ایک ہم ذہن بنائیں کہ پہلے ہم فرائض یاد کریں کہ کون کون سی چیزیں فرائض کی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک ساتھ ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہے تو یہ ایسی ہو جاتا ہے کہ بس سنا اور ادھر باہر گئے تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اور وہ 4 فرض کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی پورے چہرے کا دھوئے۔ یہ پورا چوڑا ایک پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا یہ فرض ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی آدمی 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس میں بھی خیال ہونا چاہیے کہ بھائی کس طرح غسل کیا جاتا ہے، غسل میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کہ کس طرح ادا کرنا چاہیے، کیسے غسل ہوتا ہے۔ 5 مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ غسل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پورے بدن میں پانی کا بہا دیا اب وہ غسل ہو گیا، نہیں۔ غسل کے اندر چند فرائض ہیں جن کا ادا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ پورے ہوش کے اندر یا تالاب کے اندر پوری تیرائی کر کے آ جائے تو اس سے اس کا غسل نہیں ہوگا، جب تک کہ جو فرائض ہیں اس کے وہ فرائض ادا نہ کرنا۔ فرائض ادا ہونے کے بعد پھر وہ تیرائی کر لے، اس کے بعد پھر اس کا غسل ہو جائے۔ تو وہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ علماء نے لکھے ہیں کہ 3 فرض ہیں غسل۔ یہ موٹی سی بات ہے تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ کون سے 3 فرض ہیں۔ کہ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے۔ کیا فرض ہے؟ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ ضروری ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ آدمی ناپاک رہے گا۔ کہ پہلا فرض ہے کلی کا کرنا، پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرنا، یہ فرض ہے۔ اور اگر یہ پہلا فرض ہے کہ منہ بھر کے آدمی کلی کرے، یہ پہلا فرض ہے، یہ ادا ہونا چاہیے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، یہ فرض ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی کا بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی اعضاء یا کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ یہ 3 فرض ہے، جس نے اس کو ادا کر لیا اس کا غسل ہو جائے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں غسل بھی کرنے جا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ وضو کی فضیلت بھی حاصل کر لوں، وضو بھی بنا لوں اور غسل بھی میرا ہو جائے، تو اس میں کچھ ہلکی پھلکی آدمی کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آدمی غسل کر رہا ہے تو پہلے وضو کرے، بعد میں وضو نہ کرے، کیونکہ غسل کے ساتھ خود بخود وضو ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے وضو کرے گا تو اس میں فضیلت بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور اس میں آدمی کو ثواب بھی ملے گا۔ بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو تو ہو جائے گا الگ سے، مگر یہ اس بات کا خیال ہے کہ جب ایک عمل وجود میں آ گیا ہے جس سے آدمی کو پاکی ہو گئی ہے، پھر آدمی کو دوسرا عمل وجود میں لانا، وضو پر وضو کرنا،
وضو پر وضو کرنا، ابھی میں وضو کر کے آیا، اب آتے ہی واپس وضو کرنے چلا گیا، یا میں وضو خانے میں سے وضو کر کے اٹھا، واپس وضو کرنے پڑی، تو ایسا کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ وضو پر وضو کرنا، ہاں وضو کر لیا ہے، ہاں اس کے بعد کوئی دوسرا عمل کر لیا ہے، عبادت کر لی ہے یا کوئی دوسرا کام کر لیا ہے، اب پھر آدمی ہاں وضو کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی غسل کرنے گیا تو پہلے آدمی وضو کر لے پھر غسل کر لے، یہ صحیح ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے، آپ ذہن میں بٹھائیں اس بات کو کہ ایک آدمی وضو کرے گا، وضو ہو جائے گا، مگر اس پر غسل واجب ہے، تو یاد رکھیں وہ ناپاک رہے گا، اس کو پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، تو وضو کے اوپر غسل کر لے گا تو یہ مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ غسل ضروری ہے، غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہوگا، اب عبادت کا حکم آئے گا۔ صرف ناپاک آدمی وضو کر کے اگر نماز پڑھنا چاہے گا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غسل واجب ہے، غسل کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں غسل ہو گیا ہے، اب وہ پاک ہو چکا ہے، اب عبادت اس کے لیے جائز ہو گئی ہے، اب وہ آدمی وضو کرے گا تو یہ بیکار بات سمجھ۔ علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ بلا وجہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کا کوئی عمل پہلے سے ہو ہوا ہے پھر دوبارہ اس کو کر لے، وضو ہوئے ہوا ہے پھر دوبارہ وضو کر رہا ہے اور کوئی عبادت بھی نہیں کی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے، ایسے ہی بہت سی مرتبہ آدمی ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہمیں کثرت سے ملتا ہے تو ہم بہت سی مرتبہ یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ فائدہ ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، سنت نبویہ میں اس کا طریقہ کیا ملتا ہے، کیسے ناخن کاٹنا چاہیے، کون سے دن کاٹنے میں فائدے ہیں، کون سے دن ویسے تو ناخن کبھی بھی کاٹ لیے جائے کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، مگر جس دن فضیلت آئی ہے حدیثوں میں اس دن بھی یا صحابہ سے اس دن کے متعلق ناخن کے کاٹنے میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، یا عمل ہوتا ہے مگر اس کے فضائل ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے لاپرواہی رہتی ہے، سستی رہتی ہے، یا اس کی طرح ذہن نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے ایک کتاب ہے سنن آداب، اس میں ناخن کاٹنے کے طریقے کو بیان کیا ہے، جو فرمایا جمعے کے دن ناخن کاٹنا چاہیے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے، شفا کا باعث ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماری دور ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں جمعے کے دن ناخن کا۔ اسی دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو ایک ہفتے تک اس کو ناگوار چیز کی حالت نہیں ہوتی، ناگوار چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کو انہی نیتوں کے حساب سے ناخن کاٹنا چاہیے۔ اور ناخن کو کاٹنے کے بعد اب وہ جو کٹ گئے ہیں اس کو کہاں رکھنا چاہیے یا اس کو کہاں پھینکنا چاہیے، وہ بھی طریقہ مجھے اور آپ کو ادب میں داخل ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ناخن کو، حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناخن کو اور خون کے متعلق 2-3 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ اس کو دفن کرنا چاہیے، اس کو دفن، ناخن، خون اور بال، یہ 3 چیزوں کا ذکر انہوں نے روایات میں ذکر فرمایا، یہ تینوں چیزوں کو دفن کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ جادوگر اس کے بال اور اس کی چیزوں سے کھیلے نہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے جادو ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجھے ایک بات یاد ہے، یہ کسی نے ایک مرتبہ کہی تھی یہ بات کہ بھائی جب بال ٹوٹ جائے تو اس کو توڑ دینا۔ تو ایک مرتبہ ہم سہارنپور کے سفر میں تھے تو ہمارے ایک استاد حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب ایک مرتبہ میرے ان سے معلوم کیا کہ حضرت یہ جو بال ٹوٹے جاتے ہیں کیا روایت سے ثابت ہے کہ یہ جو بال جو گر جاتے ہیں اس کا توڑنا؟ تو فرمایا یہ ثابت تو نہیں ہے مگر یہ ہے، یہ سننے میں آیا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر اس بال کو، جو بال گرا ہے اس کو توڑ دیا جائے تو پھر جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا، جادوگر اگر اس بال کو لے کر ٹوٹے ہوئے بال سے جادو کرنا چاہے تو اس کا وہ جادو اس بال پر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے ایک تو یہ بات
کہ آدمی کو ناخن کو اور بال کو اور خون کو یہ دفن کرنا چاہیے، یہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں بھی آدمی خون کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو دفن کرنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ ایسے ہی اب ہاتھ کے ناخن کس طرح کاٹنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مختلف طریقے بیان فرمائے، مگر زیادہ زور ایک طریقے پہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے اس کو ہم ذرا سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں جو طریقہ بیان فرمایا تو فرمایا سیدھے ہاتھ سے سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرے، سیدھے ہاتھ میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹا جائے۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹا جائے، پھر بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹا جائے، پھر اس کے بعد برابر والی کا، پھر چپ کی انگلی کا ناخن کاٹا جائے۔ یہ سیدھے ہاتھ کی ترتیب۔ انگوٹھا بھی چھوڑ دے، ابھی اس کا ناخن نہ کاٹے۔ یہ سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلی کا اس ترتیب سے کہ شہادت کی انگلی، پھر بیچ والی، پھر برابر والی، پھر چپ کی انگلی کا ناخن کاٹا جائے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں چھٹی انگلی سے شروع کرے، پھر برابر والی، پھر بیچ والی، پھر یہ والی، پھر اس کے بعد انگوٹھے کا، پھر دوسرے انگوٹھے کا۔ یہ طریقہ انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد پیر کے ناخن کاٹنے میں جو طریقہ بیان فرمایا وہ فرمایا کہ پیر کے ناخن کاٹنے میں جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے چپ کی انگلی سے شروع کیا جائے، کہ چپ کی انگلی سے شروع کیا جائے، پھر انگوٹھے تک لیا ہے، پھر ادھر سے دوسرے جو الٹے پیر کا انگوٹھا ہے وہاں سے کر کے پھر چپ کی انگلی تک لیا جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ ایسے اور بھی مختلف طریقے انہوں نے بیان فرمائے، مگر زیادہ زور اس طریقے پہ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اہتمام کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی طریقہ ثابت ہے، اور بھی طریقے ہیں، مگر یہ طریقہ جو آسان ہے ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس پر لے کر آئیں، اس پر عمل کریں۔ یہ آسان ہے، کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ ہم اس طرح یہ ایسا نہیں ہے یہ کام انجام نہیں ہوتا، آدمی ناخن نہیں کاٹتا ہے، مگر اس کا طریقہ دیکھیے کہ کس طرح کرنا ہے۔ آج مجھے ناخن کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، پھر اس نے ناخن کٹ گئے، اس کا کیا کرنا ہے، مجھے کہاں دفن کرنا ہے، یا کہیں بھیجنا ہے، کیا ہے کہ دفن کرنے کی روایتوں میں بات آئی ہے تو اس کو دفن کرنا ہے، جگہ دیکھنی ہے، تلاشنی ہے، تھوڑی قربانی تاکہ ثواب ملے۔ آپ تھوڑی قربانی میں اور آپ دیں گے اور تھوڑی سی محنت کریں گے تو اس پر اللہ اجر بھی دیں گے کہ اس بندے نے یہ میرے طریقے کے مطابق کام کیا ہے، میری مرضی کے مطابق کام کیا ہے، میرے حکم پر چل کر کام کیا ہے، میرے ماننے والوں کی بات پر عمل کیا ہے، تو اللہ پاک اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اس کے عمل پر اس کو ثواب دیں گے۔ ایسے ہی ابھی بات آئی تھی کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی وضو اور غسل کے جو فرائض بیان کیے گئے ان کو ذہن میں رکھیں کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں اور وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ غسل کے اندر جو 3 فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرنا ہے، اور دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ہے، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ ایک بار برابر بھی سو بنا رہے۔ یہ غسل کے فرض ہیں، اور پھر وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے پورے چہرے کا دھونا ہے، اور دوسرا ہے کونیے سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا ہے کٹوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا ہے۔ ان کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں اس میں یہ سنت ہے، کوئی مستحب ہے۔ انشاءاللہ ایک مکمل طور پر تفصیل سے بیان آئے گا۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو جیسے وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کتنی مستحبات ہیں، ایک الگ ہی ایک موضوع پر ایک بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی کہ غسل کے جو فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں اور سنتیں کون کون سی ہیں، کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، پہلے کے اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو وہ بھی انشاءاللہ بیان آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔